آج ہمارے پاس ایک کہانی ہے، بہادر ہرن اور بھوکا شیر۔ سننے میں تو شاید سادہ لگے۔ ہاں بظاہر تو، لیکن آئیے ذرا اس کی گہرائی میں اترتے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں کیا سبق پوشیدہ ہے۔ بالکل، یہ صرف جنگل کی کہانی نہیں لگتی، مجھے تو یہ بقا اور مشکل وقت میں فیصلے کرنے کے بارے میں زیادہ لگی۔ صحیح کہا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک جنگل سے۔ وہاں ایک شیر ہے جو کئی دنوں سے بھوکا ہے۔ ہاں، بھوکا شیر شکار کی تلاش میں۔ اور اسے دریا کے پاس ایک ہرن نظر آتا ہے، پانی پی رہا ہے۔ عام سا منظر ہے نا؟ لگتا تو یہی ہے، لیکن یہیں سے آپ دیکھیں گی کہانی دلچسپ ہوتی ہے۔ وہ ہرن جس کا نام ہیرا بتایا گیا ہے، وہ کوئی عام ہرن نہیں تھی۔ اچھا، کیا خاص بات تھی اس میں؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کی آنکھیں تیز تھیں، رفتار بھی بہت تیز تھی، لیکن سب سے بڑی بات، کیا؟ خطرے کے وقت بالکل پرسکون رہنا، حواس بحال رکھنا، یہ بہت اہم ہے۔ تو جب شیر نے حملہ کرنے کی کوشش کی، دبے پاؤں آیا، جی چاہتے نا؟ بالکل، گھبرا جاتے ہیں۔ لیکن ہیرا وہ نہیں گھبرائی، وہ پرسکون رہی۔ یہ تو واقعی غیر معمولی بات ہے۔ اور یہی پرسکون رہنا، یہی اس کی جیت کی بنیاد بنا۔ مطلب اگر وہ گھبرا جاتی تو شاید وہ سوچ ہی نہ پاتی جو اس نے کیا۔ اور وہ سوچ کیا تھی؟ اس نے کیا کیا؟ اس نے پہلے یوں دکھایا جیسے وہ گہرے جنگل کی طرف بھاگ رہی ہے، اچھا، تاکہ شیر سمجھے کہ بس اب پکڑ لوں گا۔ بالکل، یہ چال تھی، اسے کہتے ہیں مس ڈائریکشن، مطلب مخالف کو غلط اندازہ لگانے پر مجبور کرنا۔ شیر کو لگا کہ آسان شکار ہے۔ کمال ہے، یہ تو فوجی حکمت عملی جیسی بات ہوئی۔ جی ہاں، یہ ٹیکنیک ہر جگہ استعمال ہوتی ہے۔ لیکن اصل کمال تو اس کے بعد ہوا۔ بتائیے۔ وہ اچانک مڑی اور دریا پار کرنے لگی، وہ بھی کچھ چھپے ہوئے پتھروں پر سے جن کا راستہ صرف اسے پتا تھا۔ ہاں، یہی تو اس کی ذہانت تھی۔ لیکن یہ خطرناک نہیں تھا؟ دریا پار کرنا شیر کے سامنے، وہ چھپ بھی تو سکتی تھی کہیں۔ سوال تو اچھا ہے، خطرہ تو یقیناً تھا، لیکن یہ اندھا دھن خطرہ نہیں تھا، یہ ایک سوچا سمجھا قدم تھا۔ ہیرا کو پتا تھا ان پتھروں کا۔ اچھا، یہ اس کی خاص معلومات تھے اور اس نے اسے ٹھیک وقت پر استعمال کیا، جب شیر بالکل توقع نہیں کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی شیر پانی میں اتنا تیز نہیں ہوگا، خاص طور پر انجان راستے پر۔ تو یہ صرف ہوشیاری نہیں تھی، یہ اپنی خاصیت کو استعمال کرنا تھا۔ بالکل، اپنی یونیک صلاحیت کا صحیح وقت پر استعمال۔ اور پھر کیا ہوا؟ شیر کا کیا بنا؟ شیر تو بس اندھا دھن پیچھا کر رہا تھا۔ اسے کیا پتا تھا ان پتھروں کا؟ وہ پھسلا اور دھڑام سے پانی میں، ساری بازی ہی پلٹ گئی۔ تو شیر گیلا بھی ہوا اور شرمندہ بھی۔ ہاں، اور ناکام بھی۔ اس نے ہمت ہار دی۔ کہانی یہ بھی کہتی ہے کہ اس دن کے بعد شیر نے کبھی ہرن کو کمزور نہیں سمجھا۔ اور ہیرا تو جنگل میں مشہور ہو گئی اپنی ذہانت کے لیے۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ کہ عقل طاقت سے بہتر ہے، یہ تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں۔ یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے۔ ہاں، عقل نے طاقت کو ہرایا، لیکن یہ صرف عقل نہیں تھی۔ اچھا، اور کیا تھا؟ دیکھیں، اس میں کئی چیزیں تھیں۔ خطرے کو بھانپنا یعنی بیداری، پھر دباؤ میں پرسکون رہنا، ٹھیک، پھر منصوبہ بندی، وہ جنگل کی طرف بھاگنے کا ناٹک، اور آخر میں اپنے وسیلے کا استعمال یعنی وہ دریا کے پتھر۔ تو یہ کئی صلاحیتوں کا مجموعہ تھا جو صحیح وقت پر استعمال ہوا۔ بالکل، کامیابی صرف ایک چیز سے نہیں ملتی، مختلف صلاحیتوں کا صحیح امتزاج چاہیے۔ یعنی زندگی میں جب کوئی مشکل آئے تو صرف گھبرا کر رد عمل دینے سے بہتر ہے کہ رک کر صورتحال کو سمجھا جائے۔ جی ہاں، اور پھر دیکھا جائے کہ ہمارے پاس کیا خاص ہتھیار ہیں، کیا منفرد صلاحیتیں ہیں جنہیں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک منصوبہ بنایا جائے۔ بالکل، ایک منصوبہ، اور ہاں، اس میں تھوڑا قسمت کا عمل دخل بھی ہو سکتا ہے، جیسے شیر کا پھسل جانا۔ صحیح۔ ہیرا کی حکمت عملی نے خطرے کو کم ضرور کیا تھا، پر شاید ختم نہیں۔ ہوشیاری امکانات بڑھاتی ہے، کامیابی کی ضمانت نہیں، یہ نکتہ بھی اہم ہے۔ واقعی یہ گہری بات ہے۔ اچھا، ایک اور سوال ذہن میں آ رہا ہے۔ پوچھئے۔ کیا یہ جو ہوشیاری یا ذہانت ہے، یہ ہمیشہ دفاع کے لیے ہی ہوتی ہے، جیسے ہیرا نے اپنی جان بچانے کے لیے استعمال کی؟ بہت دلچسپ سوال ہے۔ کیا ہیرا نے صرف جان بچائی، یا اس نے صورتحال کو اپنے حق میں موڑ کر شیر کی کمزوری کو استعمال کر کے ایک طرح سے ایک موتا بھی پیدا کیا؟ یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ جی،
تو یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ہم اپنی خاص صلاحیتوں کو صرف مسائل سے بچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں یا ان سے فعال طور پر نئے راستے بنانے، غیر متوقع حالات کو اپنے فائدے میں بدلنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔